فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مؤمنا كان كمن أحيا مؤودة من قبرها رواه مسند احمد اسناده حسن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مومن بندے کا پردہ رکھ لے، مومن بندے کا مراد ہے، انڈیا مراد نہیں ہے، ہاں مومن بندے کا پردہ رکھ لے، من ستر مؤمنا کان کمن احیا موعودۃ، گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک قبر سے زندہ دفن کی ہوئی بچی کو نکال لیا۔ جو کسی مسلمان کا، کسی نیک آدمی کا، کسی بھی مسلمان کا، چاہے وہ نیک ہو یا کم نیک ہو یا زیادہ نیک ہو، کچھ بھی ہو، مسلمان ہونا چاہیے۔ کسی مسلمان کی کوئی غلطی سامنے آئے، کوئی عیب سامنے آئے، جیسے بالخصوص نہلاتے وقت مردے کو نہلاتے وقت کوئی چیز سامنے آئے، کوئی عیب سامنے آئے، اسے چھپائے۔ من ستر مؤمنا، کسی بھی مومن کا پردہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو اتنا اونچا اجر دیتے ہیں، اتنا بڑا ثواب دیتے ہیں کہ جیسے کوئی کافر، جیسا کہ ہوتا تھا نا زمانہ جاہلیت میں بھی، زندہ بچیوں کو، جب بچی پیدا ہوتی تھی اس کو دفن کر دیتے تھے کہ یہ ہمارے لیے رسوائی کا ذریعہ بنی ہے، اس کو زندہ دفن کرتے تھے، اور کئی لوگ اسی وقت پہنچ جاتے تھے، ابھی اس کی جان نہیں نکلی ہوتی، اس کو نکال لیتے تھے، سمجھ آ گیا؟ ایسا ہوتا کم تھا لیکن مر جاتی تھی اکثر۔ تو ایسا ہے جس کسی کا پردہ رکھنے سے انسان ایسا جیسے قبر سے کسی دفن کی ہوئی، زندہ درگور کی ہوئی، زندہ دفن کی ہوئی کو زندہ نکال لے اور اس کی زندگی بن جائے، تو اتنا بڑا ثواب ہے۔ اس لیے کبھی کسی کا عیب نہیں اچھالنا، کبھی کسی کی برائی نہیں کرنی، کبھی بھی کسی کو برا نہیں کہنا۔ دوسری حدیث شریف میں لا يدخل الجنت قطات، جنت میں چغل خور نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا کا مطلب چغلیاں بہت کرتا تھا، لڑائی فساد اس کی وجہ سے برپا ہوتے تھے، تو وہ جنت میں شروع میں نہیں جا سکے گا، ایمان ہوگا تو کبھی نہ کبھی جنت میں چلا جائے گا، لیکن شروع میں ہی جنت میں چلا جائے یہ نہیں ہوگا، عذاب بھگتنا پڑے گا، الا یہ کہ اللہ پاک کسی کو معاف کر دے، کسی کا کیس اپنے خصوصی فضل سے ہینڈل کر لیں تو وہ ان کا فضل ہے، ورنہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح غیبت کرنے والے، جن کی غیبتیں پہنچ گئی ہیں، جن کی غیبتیں کی ہیں ان کو پہنچ گئی ہیں، تو پھر وہ بھی اپنی نیکیاں ان کو دے کر ضائع کر بیٹھے گا۔ اپنے ہاتھ سے نیکی چلی گئی تو ضائع ہی ہو گئی نا، ہمارے ہاتھ سے نہ رہی تو چاہے اس کے پاس چلی گئی، ہمارے کام کی تو نہ رہی نا۔ ویسے کسی کو سال ثواب کریں تو وہ کاپی ہوتا ہے، مجھے بھی ثواب رہے گا، آپ کو بھی مل جائے گا جس کو دیں گے، لیکن اگر ہم گناہ کریں یعنی غیبتیں کریں اس حوالے سے کہ ہم برائیاں کریں لوگوں کی، تو پھر ہمارے نامہ اعمال سے وہ نیکیاں نکل جاتی ہیں، کاپی نہیں ہوتی۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ فرق ہے، کسی کو سال ثواب کریں تو نیکیاں کاپی ہو کر جاتی ہیں، کسی کی غیبت کریں تو نیکیاں چلی جاتی ہیں۔ جی کمپیوٹر چلانے والے جانتے ہیں نا، ایک چیز کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، یہاں سے ختم، اور ایک ایک کاپی کرتے ہیں، تو کاپی کر کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، یہاں بھی باقی وہاں بھی باقی رہتی۔ اس لیے بھائیو دوستو، ہماری بہت ساری نیکیاں جا چکی ہیں، جی ہم نے اپنی ہی نیکیوں کو اڑا دیا ہے، جی یاد رکھیں اپنی نیکیوں کو تو سنبھالیں بھائی، ہاں اپنی نیکیاں بہت قیمتی اثاثہ ہے، جی اپنی نیکیاں رافیل طیارے سے بھی زیادہ قیمتی اثاثہ ہے، اسے سنبھالیں بھائی، اس لیے ہمیں ضائع نہیں ہونے دینی چاہیے، ادھر ادھر نہیں جانے دینی چاہیے، سنبھال کے رکھنی چاہیے۔ تو خیر بہرحال ایک روایت میں پڑھا، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے کسی رسالے میں مرسل روایت پڑھی، مرسل ہے روایت، جی اس میں یہ تھا کہ جب کسی بڑے سے غلطی ہو جائے 3 کام کیا کرو، کسی بھی عالم سے، قاری صاحب سے، وڈیرے سے، جج سے، جی یا کسی بھی بڑے افسر سے غلطی ہو جائے، مراد یہ کہ سب اس میں آ جاتے ہیں، حدیث میں تو عالم کا ذکر ہے، کسی عالم سے غلطی ہو جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی بڑے سے غلطی ہو جائے تو 3 کام کیا کرو۔ پہلا کام، اس غلطی کا چرچا نہ کیا کرو، اس غلطی کو پھیلایا نہ کرو،
ایک وہی بات آ گئی نا، کسی کا پردہ رکھ لینا چاہیے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ غلطی تم نہ کیا کرو. اب یہ نہ سمجھنا کہ جو اس عالم نے کی ہے تو میں بھی کر لوں. جیسے میں بتایا کرتا ہوں، جنازے کے اندر 3 غلطیاں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کرتے ہیں، عوام تو بہت ہی کرتے ہیں، خواص علماء بھی کرنے لگ گئے ہیں کہ 2 جنازے علماء کے ہاں بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس جنازے میں، پہلے جنازے میں ولی شریک نہیں ہوا. تو ولی شریک نہیں ہوا تو میت لاوارث تھوڑا ہی ہے. میت کی مطلب لاوارث تھوڑا ہی ہے. یہ تو میت کو اجازت سے جنازہ اس کا پڑھا گیا ہے، جب اجازت سے ہو گیا تو دوسرا جنازہ جائز ہی نہیں ہے. جان بوجھ کے ولی شریک نہیں ہوتا. آگے جا کے پڑھیں گے گاؤں میں، وہاں ولی پڑھیں گے سارے. غلط طریقہ. جنازہ ایک ہی ہوتا ہے، جنازے 2 نہیں ہوتے. یاد رکھیے، کوئی ثبوت نہیں قرآن و حدیث میں 2 جنازوں کا. اسی طریقے سے دوسری غلطی، میت کو دوسرے شہر میں منتقل کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مکروہ ہے. شرعی سفر یعنی 77.5 کلومیٹر سے زیادہ منتقل کرنا مکروہ ہے. کم ہو تو چلو کچھ گنجائش ہے، قریب کہیں لے جائے بندہ، 10-20 میل ہے، کچھ مسئلہ نہیں. 48 میل 77.5 کلومیٹر یا اس سے زیادہ لے جانا مکروہ ہے، گناہ ہے. اسی طرح غائبانہ نماز جنازہ کئی لوگ پڑھتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کے لیے تو غائبانہ تھوڑا ہی تھا، وہ تو ان کا معجزہ تھا، پردے ہٹ گئے تھے، سامنے ہو گیا تھا. جس دلیل سے آپ ثابت کر رہے ہیں وہ دلیل آپ کی چل ہی نہیں سکتی. تو اسی طریقے سے آج کل یہ بھی ایک فیشن چل رہا ہے کہ جنازہ لیٹ کرنا ہے، اور فلانا وہ فلانی آ رہی ہے باہر سے، وہ آ رہے ہیں باہر سے، وہ پہنچیں گے تو جنازہ ہوگا. یہ طریقہ غیر شرعی ہے، صریح حدیث کے خلاف ہے. واضح حدیث میں حکم ہے جلدی کرو، جب جنازہ تیار ہو جائے، یعنی قبر کفن دفن کا انتظام ہو جائے، جلدی دفن کرو. چند کاموں میں جلدی کا حکم ہے، تو ان میں سے ایک کام یہ ہے، جنازہ جب تیار ہو جائے جلدی دفناؤ. اس میں لیٹ نہ کرنا شریعت کے خلاف ہے. لیٹ کرنا شریعت کے خلاف ہے. اور بڑے چھوٹے یہاں پر سبھی مصروف عمل ہو جاتے ہیں. اجی وہ جی کیا ہے جی، یہ ہے جی، وہ ہے جی، ڈرامہ. بھائی میت کو کس کے لیے؟ آپ اس وقت اپنے میت کے سکے نہیں ہیں تو کس کے سکے ہیں؟ آپ مر گیا بیچارہ، اس کے پھر بھی سکے نہ بنے. کوئی خیال تو کر لیں، کچھ سوچ تو لیں. حدیث شریف کے مطابق کتنا بڑا ہم اس پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر اس وقت خیر خائی نہیں آ رہی. وہ جو آ رہا ہے کراچی سے یا لندن سے، اس کی طرف سے خیر خائی آ رہی، اس نے دیکھنا ہے جی، تو پہلے دیکھ لیتا، پہلے قدر کر لیتا. کمال کی بات ہے. یہ ایسی فحش غلطی ہے جو مردے کی حق تلفی ہے، جس کو ظلم کہتے ہیں. میں پورے دھڑلے سے کہتا ہوں، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس بات کو، یہ مردے پہ ظلم ہے. کوئی چیلنج کرنے والے ساتھی ہیں تشریف لائیں، میرے ساتھ آ کے بات کریں. سمجھنا کی بات؟ اس کو ظلم اور زیادتی ہے، کبھی اس پر نہ کیا جائے. میت کو رکھنا گھر میں، حدیث شریف میں اگر وہ اچھا ہے، نیک ہے، تو کہتا ہے لے چلو مجھے کیوں رکھا ہوا ہے. اور اگر وہ برا ہے تو وہ جب بھی جتنی بھی لیٹ سے لے جائیں گے. حدیث شریف میں جب برے کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی کدھر لے کے جا رہے ہو، کدھر لے کے جا رہے ہو، تم اپنے لوگ ہو، مجھے قبرستان لے جا رہے ہو. سارے لوگ سنتے ہیں سوائے انسانوں اور جنوں کے، ساری مخلوق کو جو بات سنتی ہے، کہاں لے جا رہے؟ مستریح و مستراح، حدیث شریف کے الفاظ ہیں. اس لیے بھائیو دوستو، من ستر مؤمنا، بات یہاں سے چلی کہ مومن کا پردہ رکھے. کسی طالب علم نے کسی کی کوئی چیز اٹھا کے کھا لی، پردہ رکھ لے، اسی سے آپ علیحدہ سے بات کر لیں. کسی نے کسی کی جوتی پہن لی، وضو کرنے چلا گیا، آپ کے توتے اڑ گئے، چوری ہو گئی، صبر کر لو، آئے گا تو سمجھا دیں گے، ہے نا بھائی. تو اسی طریقے سے وہ بیچارہ دیسی گھی گھر سے لے کے آیا تھا، تو وہ بیچارہ واش روم میں گیا تو اسے 2 چمچ آرام سے ڈال لیا اور دودھ میں ڈال کے پی گیا، پتہ ہی نہیں چلا، ثبوت ہی کوئی نہیں. تو بھائی یہ غلطی کی ہے، لیکن اس کو پورے کمرے میں تو چھالو. اسی طریقے سے اور بھی کسی سے، طالب علم ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، پڑوسی ہو، نمازی ہو، استاد ہو، والدین ہو، اولاد ہو، میاں بیوی ہو، ایک دوسرے کے پردے رکھیں. ایک دوسرے کی بات کو باہر نقل نہ کریں. غیبتیں کرنا بھی بے پردگی ہے، اس کو بے پردہ کرنا اور اس کو نیچے دکھانا ہے. اور چغلیاں کرنا بھی، لڑائیاں کروانا اور اس کے ساتھ حق تلفی ہے. اور کسی کا عیب ذکر کرنا اور اچھالنا بھی اس کی حق تلفی بھی ہے، اور اس میں وہ ثواب نہیں. حدیث شریف میں کتنے پیارے انداز میں، ترغیبی انداز میں، کہ آپ جیسے قبر میں ایک دفن کی ہوئی بچی کو نکال رہے ہیں، کتنا بڑا اس کی زندگی کا آپ کو اجر ملے گا. تو آپ اس طرح کسی مومن کا، یعنی یہ ثواب جو لینا چاہتا ہے تو قبرستان جا کے بھی ہمیں
کسی زندہ دفن کی ہوئی لڑکی ہمیں نہیں ملے گی، ہمیں زندگی بھر شاید نہ ملے، یہ نیکی ہم نہ کر سکیں، لیکن یہ نیکی اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی مومن کا، کسی بھی مسلمان مرد ہو عورت ہو، اس کا پردہ رکھ لیں تو یہ ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین سیکھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔